بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کے ہمارے جو ویڈیو کا موضوع ہے یہ ایک ایسی بیماری کے متعلق ہے جو کہ جسے خاموش قاتل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس بیماری کا بظاہر کوئی بھی خاص علامات نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ اپنے نقصان دہ اثرات جو ہیں انسان کی صحت پہ ثبت کرتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب کہ کئی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ضروری ہے۔ تو یہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں شریانوں میں خون کا طویل المدتی پریشر اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ صحت کے مختلف مسائل مثلا امراض قلب وغیرہ کا باعث بننے لگے۔ اس کی پیمائش دل کی طرف سے دھکیلے گئے خون کی مقدار اور اس مزاحمت کی روشنی میں کی جاتی ہے جو اسے شریانوں کے اندر بہنے کے دوران پیش آتی ہے۔ ہمارے جسم کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اہم غذائی اجزاء آکسیجن اور دیگر کارآمد چیزوں کو خون کی شریانوں آرٹریز کے ذریعے جسم کے ہر حصے تک پہنچاتا ہے۔ شریانیں جسم کے تمام اعضاء تک خون لے جانے والی نالیاں ہوتی ہیں، اور یہی نالیاں جو ہوتی ہیں یہ جسم کے ہر حصے میں پھیلی ہوتی ہیں۔ اگر ان کی پیمائش کی جائے تو وہ سینکڑوں ہزاروں میل لمبی بنتی ہیں۔ ان سب میں خون کی حرکت کو یقینی بنانے کے لیے خون کو ایک خاص پریشر کی ضرورت ہوتی ہے جسے بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ یہ مفید ہی نہیں، ضروری بھی ہوتا ہے۔ ضروریات کے مطابق یہ پریشر کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم چلتے، دوڑتے، کوئی ذہنی کام کرتے یا ٹینشن محسوس کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں دل زیادہ زور سے دھڑکتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک گاڑی کی طرح ہے جسے عام طور پر سڑک پر چلتے ہوئے کم اور بلندی پر چڑھتے ہوئے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص آرام کی حالت میں ہو یا سویا ہوا ہو تو اس کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، لیکن جب وہ مختلف افعال انجام دیتا ہے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک صحت مند شخص کو اپنے بلڈ پریشر کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نارمل شخص کا بلڈ پریشر 120/70 ہو یا 80 ہو تو یہ نارمل بلڈ پریشر کہلاتا ہے، لیکن اگر یہ اس سے زیادہ 160 اور اوپر کا 160 ہو جائے اور نیچے کا 90 تک بھی ہو جائے تو یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ تو تب یہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا ضروری ہے، اور اگر تو کچھ وقتی طور پہ یہ ہوا ہو زیادہ اور دوائی کھانے سے یہ نارمل ہو جائے تو پھر بہتر ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو اور یہ مستقل طور پر ہائی ہی رہے اور کم نہ محسوس ہو تو پھر یہی ضرورت ہے کہ ایک ڈاکٹر کے مشورے سے اس کی مناسب دوائی شروع کر دینی چاہیے تاکہ مزید کمپلیکیشنز نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ جب بلڈ پریشر جس خوراک سے یا جس چیز سے بلڈ پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کا استعمال کم از کم کریں۔ مثلا نمک جو ہے یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ مناسب نہیں، زیادہ مقدار اس کی مناسب نہیں ہوتی، اس لیے ڈاکٹر مریضوں کو نمک کا استعمال کم کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چکنائی بھی کم رکھنی چاہیے۔ انڈے کی زردی میں بھی چکنائی ہوتی ہے، اس کا بھی استعمال کم از کم کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایسی تمام تلی ہوئی چیزیں اور ایسی تمام چیزیں جن کی وجہ سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جائے ان کو یا تو بہت کم استعمال کیا جائے یا بہتر ہے کہ ان کو ان کے استعمال کو ترک ہی کر دیا جائے،
کیونکہ انسانی صحت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اور بلڈ پریشر کے جو اثرات دل پر، آنکھوں پر اور گردوں پر پڑتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور اس سے جب بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی کر رہے تو برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے، فالج کا خطرہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کا، اور گردے فیل ہونے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھا جائے اور دوائی کا باقاعدہ استعمال کیا جائے۔ اور یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی محسوس ہوگی، تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ شکریہ، السلام۔